دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ مولانا فیضان صاحب جی، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسا کہ مولوی تطہیر صاحب نے لکھا ہے کہ بزرگ کا نام خطائیں تو ہمارے بزرگوں سے بھی ہوئی ہیں معاذ اللہ، پر ان کا توبہ کا عمل دیکھنا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی اصلاح، ایسے مصلح، ٹھیک ہے، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند سرکار حجت الاسلام سرکار شیر سنت سرکار صدر الافاضل سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمت الرضوان، تو آپ مجھے یہ بتائیے ان بزرگان دین یا ان سے پہلے کے بزرگان دین نے کیا توبہ کی لوگوں کو توبہ کی طرف ہدایت نہیں دی؟ کیا ان لوگوں نے توبہ کے اوپر کتابیں نہیں لکھی؟ کیا ان لوگوں نے کبھی کسی ایسی عبارت کا ذکر کیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے یہ کیسی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں معاذ اللہ استغفر اللہ وہ کردار دکھایا جا رہا ہے صحابہ اکرام کا، جس کے ذریعے ایک ذہن دیا جا رہا ہے کہ خطائیں تو ہمارے بزرگوں سے بھی ہوئی ہیں، خطائیں تو ہمارے صحابہ اکرام سے بھی ہوئی ہیں، اور آپ مجھے یہ بتائیں۔ یہی تو بات ہے، آنکھ کی بات ہے بھائی، کردار ہی تو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے توبہ کیسے کی، کردار دکھانے کی کوشش کی۔ اب آپ اوپر کی لائن پکڑے ہوئے ہیں، نیچے ان کی جو پوری لکھی ہوئی ہے وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے پوری وہ پڑھی ہے اور پوری پڑھ کے ہی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے جو پوائنٹ نکالا ہے انہوں نے وہ تو آپ اس ذہن نشی کرنے کی کوشش نہیں، بلکہ اس کے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ ارے مولانا صاحب، ارے مولانا، توہین جو ہوتی ہے، جیسے جو دیوبندی حضرات ہیں ان کے علماء نے کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاذ اللہ، وہ توہین کہلاتی ہے۔ اچھا، گدھے کے علم کی جتنا علم سے تشبیہ دے دینا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ میں آپ سے میں آپ سے جو اچھا ایک بات سنیں میری۔ ہاں چلیے سنائیے، آپ مجھے سنائیے۔ ایک منٹ عظیم الشان بھائی، ایک منٹ۔ ہاں بولیے۔ سیدھی بات کہوں گا۔ ہاں سیدھی بات کہو آپ۔ دیکھیے جو انہوں نے مقصود رکھا ہے اپنا، اچھا، آپ وہاں تک تو پہنچ نہیں رہے۔ اچھا، آپ پہلے اسے پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک منٹ، میں نے جو آپ سے یہ پوچھا تھا، اگر کوئی شخص ہدایت کے لیے کہے کہ زید کیسے پیدا ہوا، پھر جیسے پیدا ہوا، جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا کہ فلا کام ہوا، اس کا پہلے شب زفاف منائی گئی، پھر یہ ایسا ہوا ویسا ہوا، تو آپ مجھے یہ بتائیے ہدایت کی نظر سے بھی ایسا بولنا زید کے ماں باپ کی توہین ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے۔ آپ کی جو مثال ہے نا، وہ ہاں وہ مثال یہاں سے نہیں ہوتی۔ ارے یار ایک منٹ یار، کوشش کر رہے ہیں اس مثال کو یہاں سیٹ کرنے کی۔ میں مثال کو سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں پر صحابہ اکرام کو معاذ اللہ زانی بولا گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے ہمارے اسلاف میں سے کسی نے ایسا لکھا کہ جو صحابہ اکرام کو معاذ اللہ زانی بول کے پھر امت کی ہدایت کی گئی؟ اور دوسری بات، مولوی تطہیر صاحب لکھتے ہیں یہ کتاب جو ہے عوام کے لیے، اور ابھی آپ نے بولا کہ عوام جو ہے وہ جاہل ہوتی ہے، اس کو جیسا سمجھاؤ ویسا سمجھا دیا جاتا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے عوام جب یہ پڑھے گی تو اس کو کیا میسج ملے گا؟ یار ہم خطا کر رہے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم زنا کر رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ زنا تو ہمارے صحابہ اکرام سے بھی ہوئے ہیں، خطائیں تو ہمارے بزرگوں سے بھی ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بعد میں توبہ کی ہے۔ تو پہلے زنا کر لیتے ہیں معاذ اللہ، پھر توبہ کر لیتے ہیں استغفر اللہ۔ اور دوسری بات اب یہ عبارت سنو، اب یہ عبارت، اور میں سن لیا آپ کی، اب یہ عبارت کہیں نہیں سن، اب سننے کو میں ایک منٹ رک جائیے، اب یہ عبارت سن ہی نہیں رہے آپ۔ ارے یار آپ مجھے یہ بتائیے ایک ثانیہ کا بچہ
جو صحیح سے عربی عبارت پڑھنا نہیں جانتا ہے، جو صحیح سے کیا نام ابھی کہنے کا علم الصرف علم الصیغہ سے واقف نہیں ہے، اور آپ تو افتاء کیے ہوئے ہیں، آپ اس کے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہیں، آپ اس کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے فون کٹ کر دے رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں مولوی تطہیر کی وہ عبارات صحیح، ٹھیک ہے، اور مولانا اختر رضا خاں علیہ الرحمہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ ان عبارات سے رجوع و توبہ کرنا مولانا تطہیر کے اوپر لازم۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہم آپ کی مانیں یا حضور تاج الشریعہ کی مانیں؟ بس دو جملوں میں فیصلہ کر دیجیے۔ دیکھیے ایک بات، ہاں پہلی بات آپ کو میری نہیں ماننی ہاں چلو تو ختم کر کیجیے بات۔ میں نے آپ کو پوائنٹ بتانے کی کوشش کی لیکن آپ نہیں مان رہے، ارے یا تو اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو یار آپ جب ایک ماننے کو بات بتاؤ تیار ہی نہیں ہے، ایک بات مولانا صاحب، مجھے یہ بتاؤ، آپ کے جو آپ سے جو اعظم الشان بھائی بس 2 منٹ رکو، آپ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ذیشان بھائی، بات کرنے دینا ہے بھائی۔ آپ کے جو تعلق رکھنے والے ہیں ذیشان بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مفتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اور میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، حشمت الرضا کا ادنا سا طالب علم ہوں، ثانیہ جماعت میں پڑھتا ہوں، اور بھائی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ادنا سا طالب علم ہوں تو آپ کو ادنا سی بات سمجھ میں آنی چاہیے، میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، آپ کی سمجھ ارے میں نہیں آ رہی۔ میں نے میری اتنی بار مرتبہ کوشش کی آپ کو سمجھانے کی کہ آپ جو ہے پوائنٹ کو دیکھیں کہ ارے مقصود کیا ہے، اچھا ایک مقصود بات، آپ دیکھ نہیں رہے، آپ اچھا جو ہے صرف اس ایک لائن کو پکڑے ہوئے ہیں، اچھا پورا ٹھیک ہے، مقصد ٹھیک دیکھیے ان کا، وہ ٹھیک ہے، کہنا ٹھیک کیا ہے، چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے ٹھیک ہے، بات جو ہے ان کی جو ہے مولانا تطہیر صاحب کی اس قدر جو ہے نازک ہے کہ آپ اس کو جدھر چاہیں ادھر موڑ سکتے ہیں، اچھا لیکن آپ کو جب ایک بندہ خود کہنے کے لیے تیار ہے کہ میرا مقصود یہ ہے، وہ خود کہہ رہا ہے میرا مقصود یہ ہے۔ دیکھیے کوئی الفاظ اگر کنایتاً بولے جاتے ہیں تو کنایا صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے کہ وہ بولا۔ اچھا وہ چلیے، بندہ اگلا کہہ رہا ہے کہ میرا مقصود یہ ہے، مقصود یہ ہے، مقصود آپ سمجھنے کے لیے تیار ہیں نہیں، آپ اس کو پکڑے ہوئے ہیں جو بات ہے، اچھا اب آپ تو مجھے اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اب آپ کو اختر رضا صاحب علی رحمت الرضوان کا فتویٰ ماننا ہے، آپ عمل کیجیے، اچھی بات ہے۔ اچھا ایک منٹ بتائیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصود یہ ہے، ان کا مقصود وہ ہے، فلا فلا فلا، جو بھی مقصود ہو، ٹھیک ہے، دیکھیے میں اب آپ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں بے ارے وجہ کی، تو فون بے تو وجہ آپ کی بحث سے مجھے اچھی نہیں لگتی، ارے بے وجہ مفتی، کی بحث۔ اب آپ سمجھنے کو تیار ہیں نہیں، ارے میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، میری 1 منٹ بات تو سن لیجیے، آپ فون کٹ کٹ کے کیوں بھاگ جا رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا تطہیر کا جو ہے مقصود توبہ کی طرف ہدایت کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب بریلی شریف میں میٹنگ ہوئی تھی رجب المرجب میں، آج سے 3 سال پہلے، جب وہ فتویٰ شائع ہوا تھا، علماء اکرام کی میٹنگ ہوئی تھی، تو کیا نام علماء اکرام کے سامنے یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ یہاں پر مقصود کرانا توبہ کا حکم ہے، کنایتاً بولا گیا ہے، یہاں پر کوئی حکم جاری نہیں لگے گا، یہاں پر دیکھیے کوئی حکم نہیں ایسا لگے ہے، گا، تو پھر ایسا حضور ہے، تاج الشریعہ اب علیہ بات الرحمہ، سنتے نہیں ہیں آپ، اب نہیں بولتے جاتے ہیں، سنتے میں نہیں نے ہیں، تو آپ کی بتائیے کیا میں کروں، نے فون کٹ نہ کروں آپ کا؟ سنتے ہیں نہیں، بولتے میں نے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں، میں نے سنیے نا، میں اب نے میں سنیے نے نا، آپ کی پوری ارے بات سنیے، سنی، میں نے آپ سنیے، کی پوری بات سنی، میری بات سن لیجیے، سنیے بس یار، اب 1 منٹ کی، بول رہا ہوں سنیے، بس 1 منٹ کی بس میری مجھے بات یہی سن باتیں لیجیے۔ پسند نہیں ہے، بے وجہ کی ارے بحثیں سننے کو ارے تیار نہیں ہے یار، بندہ۔ میں آپ سے بس ٹھیک ہے 1 منٹ کی رہنے دیں، بات، آپ رہنے میں دیں، کوئی ایک بات منٹ نہیں، کوئی ارے بات نہیں، کہاں بھاگ بالکل، رہے ہو اب یار، سنیے مفتی نا، ہو تم، جب کہہ رہا ہوں مفتی، سنیے، میں آپ سے جب بس کہہ رہا ہوں سنیے تو سنیے نا میری بھی، اب آپ بولے اتنی جا دیر رہے ہیں، سے تو بولے جا رہے تمہاری سننے ہوں میں، ہیں، رہنے دو، رہنے دو، چلو رہنے سناؤ دو، کوئی سناؤ دقت نہیں۔ سناؤ سناؤ۔ ہلو، دیکھیے آپ فون کٹ کر کے مت بھاگیے، آپ نے جو ہے بھاگنے والوں میں سے کہاں ہوں چیلنج، بھائی میں، یار بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو فون اب کٹ آپ کیوں سن کر ہی رہے نہ رہے ہیں میری بات، آپ سے کہہ رہا یار؟ ہوں میں، سنیے سنیے، اتنی دیر 50 بار سے تو آپ کو میں بول دیا سنیے، اچھا چلیے آپ سنیے۔ ارے یار اتنی دیر سے تو میں آپ کی سن رہا ہوں، آپ نے اپنی پوری بات کی، آپ نے وہاں پہ مقصود بتایا، اب کہہ رہا ہوں سنیے، آپ ارے سنتے میری بات تو سننے سن کو، لی، ارے میں آپ سے بات ہی، چلو سناؤ 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 سناؤ۔ دیکھیے جو آپ کی بات ہے بالکل صحیح ہے کہ ان علماء کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ کنایا جو ہے یہ، وہ پہلی بات تو کنایا ہے نہیں، میں نے مثال دی تھی،
کنایا نہیں ارے ہے وہ، بلکہ میں نے جب مثال کنایا دی تھی نہیں کہ یار، ایک تو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی شخص جب کنایتن بولتا ہے وہاں پہ کنایتن بولا گیا، ابھی آپ کی کوئی میں نے یہ کہا کہ کوئی شخص جب کنایتن بولا ہے، جیسے کہ آپ اپنے الفاظ دہرا رہے ہیں ابھی، میں نے ہاں یہ کہا کوئی شخص، میں نے یہ نہیں کہا محمد تفسیر نے کنایا چلو بولا. ٹھیک ہے، کوئی شخص کنایتن بولتا ہے تو وہاں پہ تو کنایتن مقصود نہیں. جو ہوتا ہے، مقصود جو ہوتا ہے اسی کے ذہن میں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے تو اکثر. آپ اور جب یہ اب سنیے یار، اب پوری سننے کو تیار نہیں ہے، بیچ میں بولتے ہیں. چلو جس طرح کہ ان کے خلاف علماء گئے ہیں کچھ، مولانا تطہیر صاحب کے، اسی طرح ان کی سپورٹ میں بھی کچھ علماء آئے ہیں. اچھا ان کے ذہن میں میرے اس وقت ان کے نام نہیں ہے، لیکن ان کی سپورٹ میں بھی ہے. ایسا اچھا نہیں ہے کہ ان کے سب ان کے خلاف ہوں. اور اچھا یہ مسئلہ مختلف ہی بنا ہوا ہے. اچھا 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 کوئی ایک رائے آپ جیسے ہم جیسے لوگوں کو قائم کر لینا بے وجہ کی، اچھا اچھا یہ اچھا غلطی ہوگی. او سمجھے ہو میری بات کو؟ او ہو یعنی آج سے 3 سال پہلے جس منقبت لکھی گئی کہ اہل علم کا نقطہ، اہل علم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، تو اسی رضا کے دارالفتہ سے اب بہت سے علماء نے اختلاف کر لیا. بہت سنے بھائی. اور ارے کیا ہے یار آپ شاید اس بات سے واقف نہیں ہیں، یار بریلی کی سپورٹ میں اب کوئی نہیں ہے، بریلی میں عالم نہیں بچے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ نہیں استغفر ہے. اللہ. یہ تو میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں، ورنہ تو مفتی فیروز عالم صاحب وہاں پہ موجود ہیں، مفتی حنیف صاحب وہاں پہ موجود ہیں، مفتی یار ہاشم وہ صاحب موجود ہیں، اور مفتی سب سے یار ایک بات تو سنیں، اور وہ خاندان اعلی حضرت سے نہیں ہے وہ لوگ. یار ارے سمجھے بات کو، یار وہ لوگ خاندان اعلی حضرت سے نہیں ہے. اچھا خاندان ہاں، اعلی حضرت سے نہیں ہے، مفتی فتوا حنیف کون دیتا صاحب ہے؟ خاندان اعلی حضرت نہیں سے نہیں نہیں ہے. نہیں نہیں ایک بات بتاؤ وہاں پہ ایک منٹ خاموش رہو. ارے میرے بھائی سنو یار، میرے بھائی سنو، میں بول لو. مشاہد بھائی پوائنٹ پہ بات کرا کرو، پوائنٹ پہ. ابھی میں کہا بریلی شریف میں کوئی عالم نہیں ہے، بات خاندان کی نہیں چل رہی تھی. آپ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہے، آپ نے کہا بریلی شریف میں کوئی عالم نہیں. ابھی جناب نے جو کہا کہ ہاں بریلی شریف میں عالم نہیں، نام دیں گے فلاں فلاں فلاں، آپ نے کہا نہیں وہ خاندان کے نہیں. اپنی بات پہ تو قائم رہا کریے. آپ کو کس نے مفتی بنا دیا؟ آپ کبھی کچھ بات کال پلٹتے ہیں، کبھی کس بات پہ کال پہ پلٹتے ہیں. بات پہ تو قائم رہیے کوئی. آپ پہلے سن لیا کرو یا تو سامنے والے کی بات، سامنے والا کیا کہنا چاہ رہا. آپ نے کہا کہ بریلی شریف میں کوئی عالم نہیں ہے، جب انہوں نے نام گنایا بولے نہیں یہ خاندان کے نہیں. یہ کہتے ہیں خاندان اعلیٰ حضرت میں کوئی عالم نہیں ہے. بات دو طرفہ کی کر رہا ہے، ایک طرفہ کی بات کرا کریے نا آپ. اچھا ایک منٹ مفتی دیکھیے فیضان بھائی، صاحب، یہ بات مفتی فیضان صاحب، یہ جو صاحب بول رہے ہیں جناب مفتی فیضان صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ ارے سنیے نا، اب یار سننے کو تیار نہیں ہے. میں چلو سناؤ، تم سناؤ یار. آج میں تمہاری پوری رات سنوں گا. بات خاندان اعلی حضرت کی ہی چل رہی تھی. تم اب پوری رات سناؤ، میں تمہاری پوری رات بیٹھ کے سنوں گا، اور جب تم کہو گے تب میں بولوں گا. سناؤ. بے وجہ یہی تو میں بحث کرنے کا عادی نہیں ہوں، مجھے بحث سے کوئی مطلب نہیں. یاد میں سیدھی بات جانتا ہوں، میں اس بندے سے بات کرنی پسند کرتا ہوں جو سمجھ سکے، اور جو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے میں اس کی بات بالکل مجھے اچھی نہیں لگتی. میں آپ سے ایک دوسرے کی توہین پہ آ جاؤ، اس سے کوئی فائدہ نہیں لگتا مجھے. آج سے 3 سال پہلے جب یہ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ بستی بستی قریہ قریہ علم کا دریا تاج الشریعہ، اور جب حضور تاج الشریعہ کو قاضی القضات فی الہند بنایا گیا تو یہ کوئی سامنے نہیں آیا کہ مولوی تطہیر کے سپورٹ میں یہ ہم ہیں، یہ ہم حضور تاج الشریعہ کی مخالفت تو کسی نے نہیں کی. آج جب انہوں نے حضور تاج الشریعہ کی مخالفت جو ہے ان کے فتوے کے خلاف جانا ان کی مخالفت نہیں ہے میرے بھائی. اچھا یہی تو کسی دو علماء نے دیکھ لیجیے، ہمارے یہاں الکوہل جائز ہے، کچھ الگ ہیں جس کے پہ بھی عمل کر لو ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے، الکوہل کے مسئلے کو مت چھیڑیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا. یہی تو علماء میں اختلاف ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف جو ہے رحمت ہے. وہ کون سے اختلاف ہیں یار، یہ بھی تو بتاؤ. اختلاف امی رحمہ، یہی تو یار. نہیں وہاں سے کون سے اختلاف مراد ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ نہیں، آپ مجھے بتائیے کون سے اختلاف مراد ہیں. آپ بتائیں کون سے اختلافات مراد ہیں. حدیث پاک آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے نا، مفتی تو آپ ہیں، آپ بتائیے. اختلاف امی رحمہ آپ مجھے بتائیے کون سے اختلافات مراد ہیں. نہیں آپ مجھے بتائیے کون سے اختلاف مراد ہیں وہاں سے.
جو فروعی اختلافات ہیں وہ مراد ہیں وہاں۔ اچھا، تو یہاں پہ یہ فروعی مسئلہ ہے، کسی عوام جہاں سے گمراہ ہو رہی ہے تو یہ فروعی مسئلہ ہو گیا۔ عوام گمراہ نہیں ہو رہی بھائی، آپ لوگ کر رہے ہیں گمراہ۔ اچھا، یعنی حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ اپنے فتوے میں صاف فرما رہے ہیں کہ بعض عبارات تو ایسی ہیں جن کی وجہ سے عوام گمراہ ہو سکتی ہے اور وہابیوں کی خوشی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مولوی تطہیر کے اوپر علل اعلان توبہ اور رجوع کرنا لازم ہے، اور جب تک ان عبارتوں کی تصحیح نہ کر دی جائے اور قابل حذف عبارات کو حذف نہ کر دیا جائے، جب تک ان کی تمام کتابوں کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کے اظہری میاں علیہ الرحمہ سے زیادہ بڑے مفتی ہو گئے؟ آپ یہ بتائیے، جو بریلی شریف میں فتویٰ دیتے ہیں بیٹھ کے، جن علماء کے نزدیک میٹنگ ہوئی اور مولوی تطہیر نے خود کہا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ جو فیصلہ فرما دے مجھے اس کا قبول ہوگا، اور اس نے ایک کتاب لکھی۔ اب بات آگی، میں اتنی دیر سے چھیڑنا نہیں چاہ رہا تھا، تو سنو۔ الزامات کی تردید، اس کے لاسٹ میں بالکل لکھا کہ اگر کسی کو میری عبارات میں، میری کتاب میں کوئی غلطی محسوس ہو تو وہ جائے اور بریلی شریف دارالفتہ سے میرے اس عبارت پہ فتویٰ لے آئے، میں اس پہ عمل کروں گا۔ مولوی تطہیر تو خود بریلی شریف دارالفتہ کے فتوے پہ عمل کرنے کو تیار ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض علماء جو ہیں اس کا رد کر رہے ہیں۔ بھائی واقعی رد کر رہے ہیں، یہ کہنے کی بات تھوڑی ہے۔ کیا ہے یار، مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ جیسے مفتیوں کی ذہانت پہ۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ہاں، یہی تو میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے سے ہی، میں بحث کرنا نہیں چاہتا بے وجہ کی۔ تو جب آپ بحث کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کے پاس اتنا دم نہیں ہے کہ آپ بحث کریں کسی غلام حشمت علی سے، جس نے حشمت علی کے مدرسے کی پانی پیا ہو، اس کا نمک کھایا ہو، اس کا چاول کھایا ہو، آپ اس کی اتنی اوقات نہیں رکھتے ہیں، تو آپ چیلنج کیوں کر دیتے ہیں؟ چیلنج تو کلیئر ہے بھائی، زندہ ہے، بالکل صاف میں نے کہا ہے۔ زندہ ہے تو اب آپ لوگ بے وجہ کی جو ہے پوائنٹ پہ پہنچ ہی نہیں رہے ان کے، آپ جو ہے ایک بات کو پکڑ کے بیٹھے ہیں جو مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں لڑکیاں کرتی ہیں ایسے کہ آئے ہے بات سنیے، سمجھیے میری بات۔ جو پوائنٹ ہے ان کا کہ توبہ کی ان لوگوں نے، اس طرح توبہ کرنی ہے تم لوگوں کو، آپ لوگ جو ہے مایوس نہ ہوں، آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توبہ قبول ہوئی، لیکن آپ پوائنٹ پہ پہنچ نہیں چاہ رہے، اس سے پہلے رک رہے ہیں، اور ہنسنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہوتی ہے نا جہالت بھری بات ہے، مجھے آپ یہ بتا، آپ صاف سیدھا کہہ دیجئے کہ مجھے مفتی اختر رضا خاں علیہ الرحمہ اور دیگر علماء اکرام جو ہیں ان کے فتوے کا میں کھلا مخالف کرتا ہوں، اور پھر آپ اپنے خود لیٹر پیڈ پہ ایک فتویٰ لکھی کہ یہ مولوی تطہیر جو ہے وہ ان کی عبارات بالکل صحیح ہیں، مولانا اختر رضا خاں علیہ الرحمہ اور دیگر علماء اکرام جن کو اس پر سائن ہے ان سے غلط ہوا ہے، ان کی فتوے کو میں نکارتا ہوں، ان کے فتوے کا میں رد کرتا ہوں۔ نکالو یہ اگر دم ہے تمہارے اندر، لیٹر پیڈ پہ لکھو اپنے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اختر رضا صاحب علیہ رحمت والرضوان نے جو فتویٰ دیا ہاں مولانا تطہیر صاحب کے خلاف، ہاں، اور وہ علماء جو مولانا تطہیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، کون سے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے ہیں ان لوگوں کے فی الحال۔ میں بتاتا ہوں، میں صبح بتاؤں گا انشاءاللہ ان لوگوں کے نام۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن لوگوں نے مولانا تطہیر صاحب کی سپورٹ کیا، مولانا تطہیر صاحب کو، نہ کہ یعنی وہی بات ہے نا، سیاح تم چاہے کنویں میں جاؤ یا کھائی میں گرو، ہم تو تمہارے پیچھے ہی چلیں گے، تمہارا وہی حساب ہے۔ کل تک یہ نعرہ لگاتے تھے کہ بستی بستی قریہ قریہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، علم کا دریا علم کا دریا، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ آج اسی تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے فتوے کو ماننے سے انکار کرتے ہو۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ شریعت کو اپنے حساب سے چلا رہے ہیں، شریعت کو شریعت کے حساب سے تم نہیں چلا رہے، شریعت کو تم اپنی طرف سے کسی چیز میں دو فتوے دیے جاتے ہیں تو کسی ایک پر عمل کرنا درست ہوتا ہے، دونوں پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، وہ کون سے مفتی صاحب ایسے ہیں جنہوں نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے فتوے کو انکارا ہو؟ بتاتا ہوں نا، صبح بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کیا یار، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہی تو بات ہے تمہاری وجہ کی بات لی ہے، میری سمجھ میں مقصود ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ تم لوگ آخر اندھ بھکتی میں یہ کہاں تک چلے گئے۔ ایک ثانیہ کے جماعت کے لڑکے سے تم بات کرنے کو تیار نہیں ہو، اور تم خود کو مفتی کہتے ہو۔
ये तुम्हारी मेरी ये ज़हानत समझ में नहीं आती है कि कहाँ से तुमने पढ़ा, कौन से मदरसे से फरागत हासिल की, तुम यही बताओ। ये तुम्हारी खुशफहमी है कि तुमसे बात करने में मुझे हिचकिचाहट हो रही है। अब जो है तुम उसी बात को लेकर खुश हो जा रहे हो, उसी बात को लेकर तुम जो है हा हू करे जा रहे हो। वो जो कर रहे हो ना, क्या ओए होए ओए होए ये लड़कियों की तरह, ये उसी बात को लेकर तुम अपने जहन में खुद ही खुश हो रहे हो, खुद। अरे अगर ये ऐ है करना अगर लड़कियों की अदा है ना, तो फिर जो शोरा इकराम जो है क्या नाम स्टेज पर बैठकर और उलमा इकराम जो है स्टेज पर बैठकर तकरीर करते हैं और नीचे जो दूसरा माइक उनके हाथ में होता है, जब वो ऐ करते हैं तो उनसे कहो कि ये ऐ करना लड़कियों की अदा है, ये तुम सबके सब लड़की हो। बहुत खूब मुजाहिद भाई, बहुत खूब। ये सब करना खाली मूली की भी बकवास करते हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम क्या नाम गुलाम हशमत अली से बात कर पाओ। जाओ बिल में छुप जाओ जाकर कहीं। किताब का नाम आओ दीन पर चलें, इसका टाइटल है खताए बुजुर्गों से भी हुई हैं। ठीक है, गलतियां गुनाह और भूल चूक बाज अकाबिर बुजुर्गाने दीन, यहाँ तक के सहाबा इकराम से भी वाक़े हो गई। ठीक है, अब इसके लिखने के बाद बिल्कुल नीचे में लिखा है ऐसा ही एक वाक़या, यानी एक वाक़या बयान किया, उसके बाद एक और वाक़या बयान करता हूँ। ये आपके जिशान भाई का कॉल आ रहा है, आप कह लीजिए कि आप वो आपके पास कॉल कर लें, क्योंकि फिर मैं आप मेरे पास कॉल करेंगे तो कॉल कट जाएगी। अच्छा, हाँ, मैं इनकी कॉल काट रहा हूँ, इधर से कॉल आ रहा है। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है, यानी नीचे सफ़े पे ऐसा ही एक वाक़या हजरत मुआज़ बिन मालिक असलमी का है, उनसे ज़िना सरजद हो गया। ठीक है, अब इस किताब को जब आप पलटेंगे, यानी जब पहले सफ़े पर आएंगे, यानी जो फ्रंट पेज है, जब आप उसको खोलेंगे तो ये फिर फोन कर रहे हैं। मैं इनसे कह देता हूँ कि आपके पास कॉल कर लें। हेलो हेलो, हाँ, मौलाना फैजान साहब के पास आप कॉल कर लीजिए, मेरी उनसे बात हो रही है। ठीक है, इधर से काट दीजिए। तो जब आप इस किताब को खोलेंगे तो इस किताब पे लिखा होता है, मौलाना ततहीर हर किताब के शुरू में अपने लिखते हैं कि ये किताब मेरी किताब अवाम के लिए है। ठीक है, तो अब मैं सवाल यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि खताएं बुजुर्गों से भी हुई हैं, तो ये टाइटल देकर ये बात बताकर अवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मौलाना ततहीर साहब? दूसरी बात, खताएं बुजुर्गों से भी हुई हैं तो फिर बचा कौन? ठीक है, और अगर हकीकत है, ठीक है, तो ये ऐसी बातें अवाम में बयान करने की वजह क्या है? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आप मुझे इसका जवाब अता फरमाएं। जी जी बिल्कुल। जी देखिए, उन्होंने पहली बात कही कि खताएं बुजुर्गों से भी हुई हैं। हाँ, उसके बाद में उन्होंने पूरी हिकायत बयान की है। अच्छा, कि उन्होंने खुद को रस्सी से बांध लिया और कहा कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफी अता नहीं फरमा देता मैं खुद को नहीं खोलूंगा। तो ये जो बयान करना चाहता है मुसल्लिफ, अगर उन्हें सिर्फ तौहीन ही करनी होती, समझ रहे ना, तो वो सिर्फ इतना कहते कि फलां सहाबा से या फलां सहाबी से जिना सरजद हुआ। अच्छा, लेकिन हाँ, अगर वो उन्हें उनकी तौहीन ही करना मकसूद होता तो अच्छा, ठीक है, लेकिन उन्होंने उन्हें जरियाए हिदाया बनाया। अच्छा, ये भी तो कहा साथ में कि उनकी तौबा देखें आप, तौबतन नसूहा देखें आप कि उन्होंने खुद को कितनी तकलीफ दी अल्लाह तबारक व तआला से माजरत तलबी के लिए। अच्छा, तो हमारे लिए मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, तो ऐसे मैसेज देकर ऐसी बात बताने की जरूरत क्या थी जिससे अवाम की तरफ जहन जाए, यार अगर हमसे गुनाह हो रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, गुनाह तो क्या नाम सहाबा से भी हुए, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिसमें अवाम का ये जहन जाए कि माअज़ल्लाह सरकार के जो सहाबा थे, मासूम नहीं बोलते हम सहाबा को, मासूम नहीं बोलते, मासूम अनिल खता, फरिश्ते और अंबिया के अलावा कोई नहीं। ठीक है, लेकिन एक फिक्रा है खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खता अस्त, बुजुर्गों की खता पकड़ना खता है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये बुजुर्गों की खता बयान करके कैसी हिदायत दी जा रही है?
अरे हिदायत देना थी तो कोई और बात ले आते। अब बात सुने ना मेरी। हाँ बोलिए। बुजुर्गों की खता पकड़नी होती तो सिर्फ खता का जिक्र होता, बल्कि बुजुर्गों का तरीक़ा कार, तरीक़ा अमल, तरीक़ा तौबा बयान करना मकसूद था, ना कि बुजुर्गों की सिर्फ खता बयान करना। क्या है? क्योंकि उसमें बुजुर्गों का तरीक़ा अमल, तरीक़ा निजात, तरीक़ा मग़फ़िरत जो उन्होंने बयान किया कि उन्होंने कितनी अपने आप को तकालीफ दी, अपनी गलती पर नादिम पशीमा हुए, मकसूद ये था, ना कि सिर्फ वहीं तक के उनसे गुनाह सरजद हुआ। एक बात बताइए, ठीक है, अगर मतलब हिदायत करना था, लोगों की हिदायत करना था, तो आप मुझे ये बताइए सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार किया करते थे या नहीं? जी जी बेशक, यकीनन। कुरान पाक में आया ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये एक नबी का खिताब है या नहीं? जी जी बिल्कुल। ठीक है, आजिज़ व इंकिसारी की बिना पर। तो इन चीजों को सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इस्तिग़फ़ार करते थे उसको बयान करना चाहिए था कि ऐ लोगों, अगर तौबा दर्जा कितना आला है, तौबा का मर्तबा कितना बुलंद है। देखो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मासूम अनिल खता है, वो तौबा इस्तिग़फ़ार क्या करते थे रब तबारक तआला की बारगाह में। सिर्फ सहाबा इकराम के वो वाक़यात ही क्यों ना है जिसमें सहाबा इकराम को माअज़ल्लाह एक तरफ ये ज़हन जाए कि सहाबा इकराम खाती है, सहाबा इकराम जानी, माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और जी जी ये ज़हन देने की क्यों कोशिश की गई? ये ज़हन देने की कोशिश नहीं की गई भाई, बल्कि यही तो मकसूद पे आप जो पॉइंट नोट किया गया है उस पे नजर नहीं रख रहे हैं आप दूसरी तरफ ले चली की गई, किसी के कौल को मुझे दूसरी तरफ मोड़ देना। अच्छा एक बात बताओ, जिससे दूसरे आदमी की गिरफ्त हो। एक बात बताओ, ये सही थोड़ा ही है। ठीक है, आपको मेरी बात अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ शायद आपको कड़वी लगे, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सख्त कलमात इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, शायद आपको कड़वी लगे, लेकिन मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, फला एक चौराहे पर खड़ा होकर अगर कोई शख्स ये कहे कि जैद कैसे पैदा हुआ, ठीक है, जैद के बाप ने पहले उसकी माँ के साथ हमबिस्तरी करी, हमबिस्तरी कैसे करी, पहले जैद और उसकी माँ का जैद के बाप उसकी माँ का निकाह हुआ, निकाह होने के बाद दोनों में शब ज़ुफ़ाफ़ मनाए गए। शब ज़ुफ़ाफ़ कैसे मनाए गए कि जैद का बाप जो है उसकी माँ के ऊपर चढ़ा, उसने अपना पैजामा खोला, उसके कपड़े उतारे और फिर क्या नाम अपने आलाए तनासुल उसके जैद की माँ की फर्ज में दाखिल किया, फिर क्या नाम शोहबत हुई, फिर उसके बाद नुतफा गिरा जैद की माँ की फर्ज में, फिर कहीं जाके 9 महीने के बाद पैदा हुआ। तो ये हकीकत है या नहीं? हकीकत है। लेकिन ये जैद की माँ और बाप की तौहीन करना हुआ या नहीं? जैद की माँ और बाप की तौहीन करना हुआ। तो अब अगर ये जैद की माँ और बाप की तौहीन करना हुआ तो वहां पर सहाबा इकराम को जो लिखा गया है कि गलतियां भूल चूक सहाबा इकराम से भी वाक़े हो गई, माअज़ल्लाह कभी कभी जिना भी सरजद हो गया, लेकिन उनकी तौबा देखिए। तो इस तरह के ये वाक़यात निकालना, ये सहाबा इकराम की तरफ तौहीन हुई या नहीं? और इसी तौहीन को, इन्हीं इबारतों को हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर रजा खान साहब अलैहि रहमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गिरफ्त फरमाई है, जिनका फतवा मैं आपके पास भेज दूंगा। जी जी हाँ, वो देखा है मैंने, देख लिया वो। हाँ, तो आप मुझे बताइए ये इबारात अवाम के लिए गुमराही की सबब बनेंगी या नहीं? देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल जो है राजी हूँ, आपकी बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन आप जो है जी किसी भी आलिम के पॉइंट को छोड़ते हुए जो उनका मकसूद था उसे तर्क कर दिया। जो बयान करना चाह रहे हैं, जो उनका तरीका ये था कि वो बताना चाह रहे थे कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने जो है तौबा कैसे की और किस तरह की तकलीफ अपने आप को दी, तो उसे छोड़कर आप दूसरे पॉइंट की तरफ जबरदस्ती जा रहे हैं। मेरे भाई, मैं बेशक सहाबा इकराम सबसे अफजल उम्मत हैं, हम सब में सबसे ज्यादा अफजल उम्मत है, ठीक है। और अगर इस्तिग़फ़ार करने का तरीका जो बताया जाता है तो वो ये बताइए ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह इस्तिग़फ़ार की जरूरी थोड़ी है कि सहाबा इकराम अस्तग़फ़िरुल्लाह जो वाक़यात हो गए उनको जिक्र करना जरूरी है। मुझे बताइए, इससे अवाम गुमराह होगी या नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है। जी फरमाए। अस्हाबी कन नुजूम, हाँ,
अय्युहुम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। हाँ मेरे सहाबा जो हैं सितारों की तरह हैं। जी सितारों के मानिंद है, जिस जी। किसी की भी तुम पैरवी कर लोगे हिदायत पा जाओ। अच्छा, बेशक हक है, बिल्कुल सुभान बिल्कुल अल्लाह, हक है, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। हाँ बिल्कुल आगे हक बोलिए है। जी। अगर किसी आदमी से कोई गुनाह सरजद हुआ और वो इस हदीस पर अमल करते हुए उन्हीं सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलता है, हाँ जिन्होंने खुद को एक उससे बांध लिया था, दीवार से या किसी चीज से, और जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए माफीनामा सादिर नहीं फरमा दिया उस वक्त तक बांधे रहे खुद को, तो बताएं वो कामयाब होगा या नहीं। अब मेरी बात सुनिए, अब ठीक है, एक बताइए ना, होगा या अब नहीं। मेरी बात सुनिए, अब बताइए होगा या नहीं। अब मैं बोलूं। अब एक बात, अब ये मैं कह रहा हूँ ना, होगा या नहीं वो कामयाब, अब मेरी फला बात, पाई या नहीं उसने। अब मैं आपको सुनाता हूँ। आपने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हदीस पाक पढ़ी, मैंने बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ सुनी। अब आप मेरी भी सुन लीजिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपका कोई बड़ा है, जी। ठीक है, उसका इंतकाल हो चुका है, ठीक है, अब इंतकाल हो चुका है, अब उसके बाद क्या नाम, आपसे या चलिए आपको या मुझको छोड़िए, जैद व बकर करके बात करते हैं, ठीक है। जैद है, उसका कोई बड़ा है और उसका इंतकाल हो चुका है, और जैद जो है आज गुनाह में मुब्तला है, ठीक है। अब उसके बड़े जो हैं उसको ये कहते हैं कि जो गुनाह तुम कर रहे हो वही गुनाह तुम्हारे बड़ों ने किया, तो मुझे ये बताइए उनके बड़ों की क्या नाम ये बेअदबी होगी या नहीं। देखिए जो गुनाह और तुम कर रहे हो। और दूसरी बात, मैं तो अभी देखो तालिबे इल्म हूँ, ठीक है, जी जी जी। जमात सानिया का तालिबे इल्म हूँ। मैंने हदीस पाक ये शायद सुनी है या आप बेहतर जानते होंगे जो मैं बोलने वाला हूँ कि मोमिन जब इंतकाल कर जाता है तो उसको उसके अच्छे अलकाब के साथ याद करना चाहिए, ना कि उसके खता के साथ याद करना चाहिए। आप मुझे बुरे अलकाब के साथ नहीं पुकारना चाहिए। हाँ, हाँ, बुरे अलकाब के साथ नहीं पुकारना। बुरे अलकाब के साथ, या जो मोमिन मोमिन से जो खताएं या गलतियां हो जाती हैं उनको उनके साथ याद नहीं करना चाहिए। बेशक। हाँ, तो अब आप मुझे ये बताइए, सहाबा इकराम अफजलुल उम्मत हैं या नहीं। बेशक। तो अब जब एक मोमिन आम मोमिन के लिए हुक्म है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसको उसके खता के साथ याद नहीं करना चाहिए, तो सहाबा इकराम के रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के लिए ये हुक्म होगा या नहीं। अब एक बात सुने मेरी, आपने बेशक कहा कि किसी को भी खता के साथ याद नहीं करना चाहिए, हाँ, उसकी गलतियों के साथ याद नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो मकसूद है मेरे भाई वो यही तो है, सिर्फ खता मकसूद नहीं है, तो बल्कि उनकी तौबा बताना मकसूद है कि उन लोगों ने तौबा कैसे की, वो लोग कितना डरते थे गुनाहों से। मकसूद वो नहीं है कि उनसे खता हुई, मकसूद ये है कि उन्होंने फिर तौबा कैसे की। सहाबा इकराम जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ठीक है, वहाँ तक हेलो सुनो मेरी बात सुनो। अगर आप दोनों की इजाजत तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, एक जुमला भी। अरे एक मिनट रुकिए, जहाँ तक मुझे मालूम है, ठीक है, वहाँ तक सुन लीजिए। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन हर वक्त अपने रब की बारगाह में अपने रब की हुजूर तौबा किया करते थे, इस्तिगफार किया करते थे, और वो सरकार करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़े कार पर अमल किया करते थे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्तिगफार किया करते थे, ठीक है। तो सरकार तो इन बाकियात को छोड़ के जो और तौबा के मसाइल हैं और तौबा के जरिए हैं, जिनके जरिए तौबा के और भी बहुत से हिदायत के रास्ते खुल सकते हैं, तो उन वाकयात को छोड़ के ये खता वाली ही वाकयात क्यों पकड़े गए, मुझे ये बताइए, ठीक है। और मैं आपसे फिर वही सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए उमूमन जो होता है यहाँ अवाम में, जो उमूमन जाहिर अवाम है, अक्सर ऐसा पाया जाता है, 80% ऐसा होता है कि ये लोग किसी काम में पड़ जाते हैं तो उसे बराबर करते ही रहते हैं, किसी भी गुनाह में पड़ जाते हैं। नोट रखना, आपने अवाम जाहिल अवाम बोला है, इसको आप ज्यादा ध्यान में रखना। हाँ, तो ये जो है किसी भी बात को अगर किसी गुनाह में पड़ गए तो करते ही रहते हैं, समझ रहे हैं ना। वो जो होते हैं अपने आप को उससे बचाने के बजाय उसी में लगा देते हैं। अच्छा। और उनका जहन में यही बात ज्यादा रहती है कि शायद हमने ऐसा किया, इसकी कोई माफी नहीं है। अच्छा।
ये होता है वो आवाम के अंदर अच्छा ज्यादातर अक्सर। अच्छा, अब मैं कुछ अर्ज करूं? जी बताएं। आपने अभी बोला कि अक्सर आवाम जो है वो जाहिल है, ठीक है। फिलहाल तो मैं जो सुन्नी मुसलमान होता है उसे जाहिल नहीं समझता हूँ, हाँ नादान जरूर समझता हूँ, ठीक है। क्योंकि सरकार मुशाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि कोई सुन्नी मुसलमान को जाहिल कहना सही नहीं है। हाँ, तो इसलिए चलिए ठीक है, आपके बकौल जाहिल आम एक दूसरे मायने में ले लेते हैं। आपने ये कह रहे हैं कि जाहिल अवाम जो होती है वो जब किसी चीज में पड़ जाती है तो वो उसी को ही करते रहती है और ये सोचती है कि इसकी माफी नहीं है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी अवाम है जो ये सोचती है कि गुनाह करें हम और रब तबारक व तआला बख्शेगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, आपने कहा कि जाहिल अवाम ये समझ लेती है कि इसकी कोई माफी नहीं है, उसको जैसा बताया जाता है वैसे समझ लेती है। तो अब आप मुझे ये बताइए, मौलवी तकीर अपनी किताब के शुरू में ही लिख रहे हैं ये किताब मेरी आवाम के लिए है, फिर उसी के अंदर लिख रहे हैं कि माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह खताएं तो बुजुर्गों से भी हुई। तो अब क्या जाहिल अवाम तक ये मैसेज नहीं पहुंचा? ऐ लोगों तुमसे खताएं हो रही हैं, कौन सी बड़ी बात है, खताएं तो माअज़ल्लाह बुजुर्ग भी हुए हमारे, खाती तो हमारे बुजुर्ग भी हुए, जिना तो माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सहाबा इकराम से भी सरजद हुआ है। ये क्या आवाम के जहन में ये बात बैठाना नहीं है? इससे आवाम के आप यही नहीं, अब उनकी आधी बात पर क्यों रुक रहे हैं? उनकी आगे तक पहुंचे ना, उन लोगों ने कैसे तौबा की, ऐसे ही तुम्हारी तौबा कबूल हो सकती है। वहां तक पहुंचे ना, आप वहां तक पहुंच नहीं रहे, बस वहीं अटके हुए हैं। सहाबा से तौबा हुई, सवा से गलती हुई, सवा से गलती हुई, आगे पहुंचे ना कि उन लोगों ने तौबा की, उनकी तौबा कबूल हुई। ऐसे ही तुम लोगों के साथ भी हो सकता है, तुम लोग भी तौबा करो, तुम लोग भी बच सकते हो। अरे मौलाना साहब, तौबा के तरीके बताने के और भी मसाइल हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, सरकार आला हजरत जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, सरकार आला हजरत से पहले, सरकार आला हजरत के बाद, मसलन सरकार आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, सरकार शेर सुन्नत, सरकार मुशाहिद मिल्लत, हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर चलिए मेरा एक फोन आ रहा है, जरा मैं देखता हूँ। इन कहीं ने ऐसा लिखा कि सहाबा इकराम को माअज़ल्लाह जानी कहलवा के क्या नाम आवाम की इस्लाह की जाए। हेलो।